بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. میرے محترم دوستو، گزشتہ جمعہ ہم نے بات کی تھی اسلامی تجارت کے اصولوں کی، اور پچھلے جمعہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، جنت کو حاصل کرنا صرف نماز روزے پر ہی موقوف نہیں ہے کہ آدمی نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، جہاد کرے گا تو ہی جنت ملے گی. بلکہ ہر کام دنیا کا، زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا یہ عبادت ہے، اللہ کی رضا ملنے کا ذریعہ ہے، جنت کے ملنے کا ذریعہ ہے. اگر نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، جہاد کریں گے، کوئی بھی بڑے سے بڑا اللہ کا حکم پورا کریں گے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ قبول نہیں ہے، عبادت نہیں بنے گا. بھئی نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے. کیوں جی؟ نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کی کتنی رکعتیں پڑھیں؟ فرض 3 پڑھے، کوئی 4 پڑھ دے. آپ کہیں بھائی تم نے غلط کام کیا، وہ کہے گا 1 رکعت زیادہ پڑھی ہے، تم نے 3 پڑھی ہیں، میں نے 4 پڑھی ہیں، میری عبادت تمہاری عبادت سے زیادہ ہے، یہ کیسے غلط کام ہے؟ تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اللہ کے بندے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، یہ تمہیں جہنم میں لے کر جائے گی، جنت میں نہیں لے کر جائے گی، یہ تمہیں جہنم میں لے کر جائے گی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کے اگر ہم تجارت بھی کریں گے، اگر ہم تجارت بھی کریں گے، وہ بھی ہمارے لیے اللہ کی رضا حاصل ہونے کا ذریعہ ہوگی، جنت کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجار الا من اتقى وبر وصدق او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سارے کے سارے تاجر، سارے کے سارے تاجر، ان کا حشر قیامت کے دن بدماشوں کے ساتھ ہوگا. سارے کے سارے تاجر قیامت کے اندر
بدماشوں کے ساتھ، جو بڑے بڑے فاجر ہوں گے، بڑے بڑے بدکار اور بدماش ہوں گے، ان کے ساتھ ہوگا۔ الا من اتقی، مگر وہ تاجر جس نے اللہ سے ڈر کر تجارت کی، اللہ سے ڈر کر تجارت کی، وبرّ، اور اسے نیکیاں کی، نیک کام کیے، وصدقہ، اور اس نے صدقہ دیا، یا اس نے سچ بولا۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پچھلے جمعے بھی شاید میں نے عرض کیا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ وہ تاجر جو سچ بولنے والا ہے، اور وہ تاجر جو امانت دار ہے، اس کا حشر قیامت کے دن مع النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، سچوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، والشہداء، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ تین طبقات وہ ہیں کہ قیامت کے دن جن کو بڑے بڑے مرتبے ملیں گے۔ نبیوں کو، بابا نبیوں کے مرتبے کا کوئی حساب کتاب لگا سکتا ہے؟ کیوں جی؟ اور صدیقین، جن کے سرخیل، جن کے امام، جن کے سردار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، ان کے مرتبے کا کوئی خیال کر سکتا ہے؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ شہیدوں کا کیا مرتبہ ہوگا؟ تو ایک آدمی نہ نبی ہے، نہ صدیق ہے، نہ شہید ہے، وہ کیا ہے؟ التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر ہے اور وہ سچ بولتا ہے اور وہ امانت دار ہے۔ اس کا حشر کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ نبیوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے سب سے بہترین تجارت، سب سے پاکیزہ تجارت، سب سے زیادہ حلال مال اس تاجر کا ہے جو بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ گنتے رہیں اسے کتنی باتیں ہیں۔ بات کرے تو جھوٹ نہیں بولنا، جو چیز ہے وہی بتانی، جو چیز قسم کھا کھا کر بتا رہے ہیں، اتنے کے لیے، اتنے کے لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، چند لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت نظر اٹھا کر انہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں فرمائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ سخت ناراضگی کی علامت اور نشان ہے یہ کہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ بندہ دیکھے۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو قسمیں کھا کھا کر اپنا سودا بیچتا ہے، قسمیں کھا کھا کر سامان بیچتا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ قسم کھا رہا ہوتا ہے۔ 200 کی چیز لی ہوئی ہے، 1000 کی بیچ رہا ہے، کسٹمر کہہ رہا ہے کہ جناب 800 کی دے دو، وہ کہہ رہا ہے لو 700 دیتے لئی، قسم کھا کر کہہ رہا ہے 700 کی خریدی ہے، حالانکہ خریدی کتنے کی ہے؟ 200 کی۔ آج جو ہماری تجارت میں برکت نہیں رہی نا، تاجر پہلے کہتے تھے یار مہینوں کی آخری تاریخوں میں مندی ہوتی بازاروں میں، چونکہ میں بھی بازار آتا جاتا ہوں، کہتے ہیں آخری تاریخوں میں مندی ہوتی۔ اب کچھ عرصے سے کہہ رہے ہیں پورا مہینہ ایسے ہیں جیسے آخری تاریخیں، پورا مہینہ ایسے جیسے آخری تاریخیں۔ کیوں؟ ہماری تجارت میں جھوٹ اتنا ہو گیا، اتنا جھوٹ ہو گیا، اتنا جھوٹ ہو گیا کہ تجارت کے اندر جھوٹ بولتے ہوئے ہمیں
جھوٹ کے جھوٹ ہونے کا احساس بھی ختم ہو گیا کہ میں گناہ کبیرہ کر رہا ہوں، میں گناہ کبیرہ کر رہا ہوں۔ ضرورت کیا ہے جھوٹ بولنے کی؟ ضرورت کیا ہے جھوٹ بولنے کی؟ ہم نے پچھلے جمعہ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آئیڈیل بنایا تھا، ایک نمونہ بنایا تھا کہ وہ ایک کامیاب ترین تاجر تھے، اور ان کے خوف خدا کا یہ عالم تھا، ان کے خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ ان کی زندگی میں ان کے سامنے بہت ہی بہترین کھانا پکا کر سامنے رکھا گیا تو وہ رونے لگے۔ رو کر انہوں نے فرمایا ایک وقت وہ بھی تھا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینے کے مکے کے شہزادوں میں سے تھے، ان کی شہادت ہوئی تو ان کے پاس کپڑا نہیں تھا کفن کے لیے، اگر وہ کپڑا ایک ان کے حصے میں آیا وہ چھوٹا تھا، اگر اس سے سر ڈھانپتے تھے، پاؤں کھلتے تھے، پاؤں کھولتے تھے تو سر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے سر کو ڈھانپا جائے، پاؤں کو کھول کر اس کے اوپر پتے ڈال دیے جائیں۔ ایک وقت وہ تھا، آج ہمارے سامنے اتنے بہترین اور مرغن کھانے رکھے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ان اچھے کھانوں کی صورت میں دنیا میں ہی دیا جا رہا ہو۔ روتے رہے، کھانا کھانے کو جی نہ چاہا، کھانا واپس فرما دیا۔ اتنا خوف خدا تھا۔ ان کے جو اصول تجارت تھے ان میں سب سے پہلی بات جھوٹ نہیں، یہ چیز ہے اتنے کی لی ہے، اتنے میں بیچ رہا ہوں، اتنا نفع ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی کبھی ذخیرہ نہیں کیا، احتکار نہیں کیا، ذخیرہ نہیں کیا، اسٹاک نہیں کیا۔ اور بات سنیں، اور فرمایا میں نے پوری زندگی زیادہ نفع کے لالچ میں تھوڑے نفع کو دیکھ کر ایسا نہیں کیا کہ مال نہ بیچوں، کہ ابھی ٹھہر جاؤ یار، ابھی کیا، ابھی تو اس کا سیزن بھی نہیں آیا، سیزن میں اچھا ریٹ لگے گا، چھوڑو، ابھی جو کسٹمر آیا دکان پر اس کو نہیں ہے گا، نہیں ہے تو کیا کہا، جھوٹ ہوا نا۔ فرماتے میں نے ایسے کبھی نہیں کیا۔ جو کسٹمر آیا جب آیا اور مجھے اس سے مناسب نفع مل رہا ہے، میں نے چیز بیچ دی۔ بلکہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے پاس میں نے 1000 اونٹ ایک دن میں بیچے، نو پروفٹ نو لاس پر۔ سنیں، ایک دن میں کتنے اونٹ بیچے؟ 1000 اونٹ بیچے بغیر نقصان نفع کے، یعنی جتنے کے لیے اتنے کے دے دیے۔ اب میں کہوں یار اب مجھے اس سے بچے گا کیا؟ 1000 اونٹ کو چھوٹی سی بات ہے، 1000 اونٹ بیچا اور نو پروفٹ نو لاس پر۔ تو کہتے ہیں اللہ نے مجھے اونٹ کا گھٹنا باندھنے کی جو رسی ہے اس سے رزق دیا۔ 1000 اونٹوں کا جو گھٹنا باندھا 1000 رسی سے، وہ کھولی، اونٹ جس کو بیچا اس کو دے دیا، رسیاں پڑی رہیں۔ کہتے اللہ نے ایک رسی 1 درہم میں بکوائی۔ 1000 درہم ہو گئے، 1000 چاندی کے سکے، 1000 چاندی کے سکے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 4 بیوائیں تھیں، ان کی 4 بیویاں تھیں۔ انتقال ہوا تو کتنی بیوائیں تھیں؟ 4۔
ایک کو جو حصہ ملا 1,00,000 سونے کے سکے جو کیش کی صورت میں ملا، وہ پاکستانی پتہ کتنے بنتے ہیں؟ 2 ارب 37 کروڑ 87,05,000 روپے ایک بیوی کو حصہ ملا۔ بیٹوں کو بعد میں، بیٹوں کا زیادہ ہے، بیٹیوں کا ہیں اور رشتہ داروں کا، ایک بیوی کو اتنے پیسے ملے، کیش ملا جو۔ تو میں حدیث عرض کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پاکیزہ تجارت اس تاجر کی ہے جو بات کرے تو سچ کرے، جھوٹ نہ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت نہ کرے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت نہ کرے۔ ہوتا نا کسی کے پاس پیسے ہیں تو اس نے کہا یار یہ پڑے ہوئے ہیں، چلو گھر میں غیر محفوظ ہیں، کسی دوست کو دے دیتے ہیں، وہ چلو استعمال بھی کر لے گا، اس کے کام بھی آئیں گے، مجھے جب ضرورت ہوگی میں لے لوں گا۔ اچھا، وہ جب لینے کے لیے گیا تو وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی کیڑے پیسے لیا، کوئی ثبوت؟ ادھر کا ہی واقعہ ہے، ادھر کا ہی اپنے علاقے کا ہی واقعہ ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، بہت پرانی بات ہے یہ، ہیں وہ آ کے کہنے لگا، میں نیچے بیٹھا ہوا تھا خانے میں، آ کہنے لگا مولانا خلیل صاحب کون ہے؟ میں نے کہا یار خلیل تو میں ہی ہوں ادھر۔ نہیں کہتا جو یہاں جمعہ پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا جمعہ بھی میں ہی پڑھاتا ہوں۔ اچھا، وہ ہمارا ایک دوست ہوتا تھا، ہمارا ایک دودھ والا ہوتا تھا صادق، اللہ مغفرت کرے، فوت ہو گیا وہ کہنے لگا مجھے انہوں نے آپ کا پتہ دیا۔ تو وہ میں نے کہا یار وہ مولانا خلیل الرحمن انوری صاحب بھی ہیں، شاید ان کا پتہ نہ دیا ہو۔ نہیں کہتا وہ صادق آپ کے گھر دودھ دیتا ہے۔ ان کا اس نے بتایا کہتے یہ میرے پاس وہ مزدہ تھا، وہ میں نے بیچا، وہ 7 لاکھ کا بکا۔ یہ بہت پرانی بات، 7 لاکھ کا بکا۔ میں نے پیسے اپنے ایک دوست کو دے دیے، یار یہ تو پکڑ لے، مجھے جب ضرورت ہوگی میں لے لوں۔ کہتے جی وہ اعتماد تھا اتنا، میرا بیلی ہے بچپن کا، لنگوٹیا یار ہے، میں اب کہتا پیسے لینے گیا ہوں، وہ کہتا او بھائی کیڑے پیسے لے آ، کو ثبوت کو گواہ لے آ۔ اب کیا گواہ لائے؟ خیر بہرحال وہ اللہ نے اس پر کرم کیا، اس کے پیسے اس نے اس کو خیر واپس دے دیے۔ لیکن امانت کے اندر خیانت، امانت کے اندر خیانت، ہاں کو مال رکھوایا کسی کے پاس، یار یہ میرا تھوڑا سا اسٹاک ہے، آپ کا ویئر ہاؤس ہے، گودام ہے، اس میں رکھ لیں۔ دیکھا کہ اس کی ایکسپائری ابھی فریش ہے، بہت لانگ ایکسپائری ہے، ابھی فریش مال ہے بن کے آیا، اور وہی مال اپنے پاس رکھا ہوا ہے شارٹ ایکسپائری کا، چینج کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ خیانت ہے، یہ خیانت ہے، اور یہ بڑی خیانت ہے۔ اور ایک بات فرمائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب وہ اپنا مال بیچے تو خواہ اس کی تعریف نہ کرے، خواہ اس کے مقابل ایک بات دوسری کہ جب وہ کسی کا مال خریدے تو اس کی برائی بیان نہ کرے۔ اب ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو مثال کے طور پر زیتون کا تیل خریدنے گئے تو اس میں اتنے نقص نکالیں گے ایسے جیسے وہ زیتون کا نہ ہو، سرسوں کا تیل ہو۔ دوسرے کے مال میں نقص نکالنا اور اپنی گھٹیا چیز کی بھی تعریفوں کے پل باندھ دینا کہ جی یہ تو آپ کو ادھر سے ہی ملے گی اور کہیں سے مل ہی نہیں سکتی، یہ تو ہم بنواتے ہیں، یہ تو ہم یوں کرتے ہیں، یہ تو ہمارے پاس ایک سورس ہے، بس وہ اور کسی کو نہیں پتا، یہ تو ہم کتوں اور نہیں لبنی لے جاؤ۔
وہ خریدنے والا سمجھتا ہے لے بھائی یہ تو کوئی جنتی چیز ہے. تو یہ دو چیزیں اس تاجر میں نہ ہوں. دو چیزیں. اور ایک بات فرمائی کہ اگر اس نے کسی کے پیسے دینے ہیں، مال لیا ہوا نا کسی سے ادھار پر، وہ پیسے لینے آتے ہیں کہ جی یہ پیسے، تو پیسے ہونے کے باوجود ٹال مٹول لوگ کر دیتے ہیں. یہ ٹال مٹول نہیں کر رہی. وہ تاجر پیسے دینے کے، قرض دینے کے معاملے میں ٹال مٹول نہ کرے. ایک حدیث میں آتا ہے مطل الغنی یہ ظلم. غنی کا ٹال مٹول کرنا، پیسے ہیں چکر لگوا رہا ہے کل کو آنا، پیسے دینے کو جی نہیں کر رہا. ارے تم نے مال لیا ہوا ہے اس کا. آج کل ایک بڑی بات مشہور ہے کہ قرض دے کے واپس مانگنا ایسے ہوتا ہے جیسے آدمی پیسے اپنے نہیں مانگ رہا، خیرات مانگ رہا ہے. یہ تو تاجر ہیں، ان سب کو ایسی کسی نہ کسی الا بلا سے، مصیبت سے، آفت سے واسطہ پڑتا ہوگا. پیسے دینے اگلے کے، آپ نے چیز دی ہے، وقت پر پیسے دو، عزت کے ساتھ پیسے دو. عزت کے ساتھ پیسے ہونا تو یہ چاہیے کہ جس سے آپ نے مال لیا ہے ہم پیسے اس کے گن کے پورے کر کے اس کی دکان پہ جا کے، دفتر پہ جا کے اس کو دے کے آئیں. لیکن اس نے اور احسان کیا اور آسانی کی ہمارے لیے. اپنے ریکوری مین رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا لوگوں نے، وہ جاتے ہیں روزی ریکوری کر کے آؤ. ان کا آدمی آپ کی دکان پر، آفس پر آیا ہے، اب کل آنا، پرسوں آنا، آج یار پیسے دے دیے کسی کو. پیسے پڑے ہوئے ہیں، پیسے پڑے ہوئے ہیں لیکن نہیں دے رہے. اچھا جن کا قرض دینا ہے ان کو نہیں دے رہے، اپنے عللے تللے پورے ہیں، اپنے عللے تللے پورے ہیں. گنجائش ہے کہ آپ اپنے گھر کی شادی 10 لاکھ میں کر دیں، وہ 10 لاکھ آپ کے پاس بھی ہے، آپ کا سارا کچھ اس میں ہو سکتا ہے. یعنی شادی بھی ہو سکتی ہے، خوشی بھی ہو سکتی ہے، بچہ بچی بیاہ جا سکتا ہے، اور آپ کا کاروبار بھی سلامت رہ سکتا ہے. لیکن آپ نے شادی کر لی 50 لاکھ میں، جس سے ہر چیز کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ہر چیز کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو میرے محترم دوستو، یہ چیزیں تجارت کے اندر بے برکتی پیدا کرتی ہیں. ان اصولوں کے ساتھ تجارت کرنا، ان اصولوں کے ساتھ تجارت کرنا، یہ تجارت کے اندر برکت کا ذریعہ ہے. پچھلی جمعے عرض کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 10 حصے برکت کے، رزق کے وہ اتارے ہیں، اور 9 حصے کس میں رکھے ہیں؟ تجارت کے اندر. اور آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین کمائی ہاتھ کی کمائی ہے، اور ہر تجارت یعنی وہ تجارت جو اصولوں کے مطابق ہو وہ بابرکت ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان اصولوں کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.